آج ہم تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں جس پہ لوگ گھبراتے اور شرماتے بھی ہیں اور تھوڑی سی ہیزیٹیشن اور ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے. وہ ہیں جنسی اور ازواجی مسائل، سائیکو سیکسول ڈس آرڈرز، جو کہ زندگی کا ایک لازم حصہ ہے. مگر ہم نے اس موضوع کو اس سے پہلے تو بہت چھوڑ رکھا تھا اور ایک طبقہ ہمارا حکیموں کا اس کو استعمال کرتا تھا اور سنیاسی بابے اور حکیم لوگ اس کو یوز کرتے تھے اور انہوں نے بہت ساری متھ اور غلط فہمی پیدا کر کے لوگوں کا علاج کرتے تھے، جیسے احتلام کے بارے میں، ماسٹربیشن یا مجزنی کے بارے میں، یا ڈراپس کے بارے میں، جریان کے بارے میں. ایسی کہاوتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ اللہ کی پناہ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. حالانکہ نارمل فینامیناز ہیں. ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں ایک سائیکو سیکسول ڈس آرڈر ایک اہم فیکٹر ہے، جس میں 4-5-6 مواقع پر تقریباً ہر فرد کو ضرورت پڑتی ہے کہیں نہ کہیں، اور یہ 60 سے 70% لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر. ہمارے ہاں عام طور پر تو یہ 2 غلط فہمیاں ہیں. ایک کثرت احتلام، نیگلیکٹ ایجوکیشن، اور ماسٹربیشن کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ نارمل فینامیناز ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں کہ شرعاً، اخلاقاً یا میڈیکلی یا سائیکولوجیکل بیماری ہو. ہاں کوئی چیز بھی اگر ماسٹربیشن ہے اس کا ابسیشن کی طرح سے اور ابسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کی OCD سے استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ بیماری ہے اور پھر وہ بھی قابل علاج ہے. دوسری بیماری عموماً جو مرد میں خاص طور پہ آتی ہے وہ نامردی، اریکٹائل ڈسفنکشن، یا صورت انزال، پری میچور ایجوکیشن. یہ دونوں بیماریاں انتہائی قابل علاج ہیں، بہت اچھی دوائیں موجود ہیں، اور خاص طور پہ سائیکو تھراپی میں، کاؤنسلنگ میں، کپل تھراپی میں، میرٹل تھراپی میں بہت اچھا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے ایسے افراد کو. شرط یہ ہے کہ پرائیویسی میں ایک اچھا ماہر نفسیات دونوں کو، میاں بیوی کو گائیڈ کر سکے، کاؤنسل کر سکے اور ان کی رہنمائی کر سکے. تو یہ بیماریاں قابل علاج ہیں. اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اعتماد کے ساتھ. اور اس میں ایک بڑی وجہ ہوتی بھی یہی ہے کہ عموماً انزائٹی وجہ بنتی ہے، اسٹریس وجہ بنتی ہے، یہ حالات اور ماحول وجہ بنتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جو کہ میڈیکلی ہے. میڈیکلی اس کے امکانات بہت تھوڑے ہیں، 3 سے 5% میڈیکل وجوہات ہیں. وہ بھی خاص طور پہ کوئی اگر دل کے مریض ہوں، شوگر کے مریض ہوں، بلڈ پریشر کے مریض ہوں، یا کوئی اعضاء کی خرابی ہو. اور ادروائز ایک بڑی وجہ اس کی 70 سے 90% نفسیاتی ہے اور سائیکوجینک ہے. اس طرح خواتین میں بھی 2 بیماریاں خاص طور پہ، ایک جس کو آپ فریجیڈیٹی کہتے ہیں کہ دلچسپی نہیں ہوتی، رغبت نہیں ہوتی، جس کو ٹھنڈا پان کہتے ہیں، اور دوسری ایک بیماری اگر جو کامن تو نہیں ہے لیکن بہت عام ہوتی ہے، وہ ہے ڈر اور خوف کی بیماری، پرفارمنس انزائٹی، جس میں خواتین کو ڈر لگتا ہے ازدواجی تعلق جوڑنے میں اپنے میاں کے ساتھ. اس کی ہسٹری میں کہیں ماضی میں یا تو غلط ایجوکیشن ہوتی ہے، یا ہیراسمنٹ ہوتی ہے، یا ریپ ہوتا ہے، یا دیگر نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں، جس سے خوف ہوتا ہے کہ اس عمل میں بہت شدید تکلیف ہوگی، یا تک اس عمل سے پریگنینسی ہوگی، وہ پریگنینسی میں بہت شدید پین کے ساتھ ڈیلیوری ہوگی، یا پھر سیزر ہوگا جس سے موت واقع ہو سکتی ہے. اس طرح کے خدشات اور اندیشے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں جس پہ بچیاں جنسی عمل کے لیے یا پیشہ ور تیار نہیں ہوتی. اس عمل میں بھی بہت اچھا کام موجود ہے ویسٹ میں. ماسٹر جانسن کی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم 4 پلے اور فوکس سنسیشن کے ساتھ اور کاؤنسلنگ کے ساتھ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماہرین نفسیات کو اور ڈاکٹرز کو خود اس فیلڈ میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ علاج کر سکیں اعتماد کے ساتھ، پرائیویسی کے ساتھ، تو لوگوں کی رہنمائی اس طریقے سے ہوتی ہے اور یہ بھی امراض قابل علاج ہے. آج کل بہت اچھی دوائیں بھی موجود ہیں. یہاں تھوڑی بہت میڈیکل وجوہات بنتی ہیں یا نیوٹریشنل ویلیوز کی کمی ہوتی ہے، اس میں بہت اچھی دوائیں موجود ہیں جو ایسے لوگوں کی پری میچور ایجوکیشن کے لیے، اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے اور دیگر خواہشات کی کمی میں، خاص طور پہ اگر ہارمون کی کمی نہ ہو. ہارمون بعض اوقات مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہوتا ہے
اور ٹیسٹوسٹیرون لیول ایسا ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون کہ جس سے خواہش بھی ہوتی ہے، اریکشن بھی ہوتی ہے اور سیکس دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ یہ لیول اگر کم ہو تو اس کے بھی ہارمون تھراپی ہے، ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ٹیبلٹ دی جاتی ہیں تو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ نفسیات کے شعبے میں جنسی امراض، سائیکو سیکسول ڈس آرڈرز قابل علاج ہیں، اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کسی اچھے ماہر نفسیات سے یا سائیکیٹرسٹ سے یا سیکسولوجسٹ سے رابطہ کر لیں۔ بہت شکریہ۔